رات بھی میں نے ذکر کیا کہ اربوں پتی لوگ ہیں لیکن آج تک گنبد خضرا کی زیارت نہیں کر سکے. ان سے تو وہ غریب اچھے ہیں جو ساری عمر ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور آخری عمر میں جب ان کے آزاد جواب دیتے ہیں، مائیں بہنیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ سہارا لے کر بھی ان کے دروازے پر پہنچتی ہیں. ان کا ایمان دیکھیے. اور جن لوگوں کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو وہی جناب جب مایوس ہو گئے، اللہ نے کوئی تکلیف دے دی، نقصان دے دیا کسی کاروبار میں تو منہ لٹکا لیا. اذا مسہ الشر کان یئوسا. پھر جناب بالکل جب رہ گئے، پہلے اکڑ پھونک رہی تو اب جناب کسی پیر صاحب کے پاس جائیے، دعا کروائیے ہمارے حالات ٹھیک ہو. یار اب کوئی دروازہ نہیں رہا تھا، چلو کملی والے کے دروازے پر جاتے ہیں کاروبار کے لیے، کاروبار میرا درست ہو جائے. وہ بھی دنیا کے لیے جاتے ہیں، کملی والے کے لیے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، ایسی دعا کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. اسی آیت میں فرمایا ایک اور جگہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، گوڈے ٹھا کے دے. اللہ نے بوئے تے بہ گئے جناب. کیوں جی؟ مصیبت کدے نہ پڑھی نہیں نماز، نہ کدے دعا منگی، بس جی ہے تکلیف آئی ہے، فلانی جگہ نقصان ہو گیا ہے، کاروبار خراب ہو گیا ہے، ہوں اللہ نے بارگاہ وچ بیٹھے روڈ پہ اللہ نے میں جاننا ہے جی تساں تے ہاتھ نہیں چاہے کدے میرے اگے، اج تساں کتھے یاد آ گیا میں. ایسے لوگ جاتے ہیں جو میں غور سے سنیں یہ بات. ہمارے پاس لوگ جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے، اسی قسم کے لوگ. اللہ نے فرمایا فذو دعائن عریض، بڑی لمبی دعائیں خود بھی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اپنی قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کو کوئی پیر فقیر یاد آ جاتا ہے، یار ساری عمر ان کی مخالفت کرتا رہا، چلے ان کو بھی چیک کر لیں، چیک کر لیں. ہاں چیک کر لیں، اگر کام چل گیا تو ٹھیک ہے. ہم نے کیا ہے 10-15 روپے دینے ہیں یا 20 روپے یا 30 روپے نذرانہ دے کر تو اپنا کام چلا لیا. جو قبول کرنے والا ہے نا وہ جانتا ہے، وہ بڑا علیم خبیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے پیروں کو بھی اور ایسے مریدوں کو بھی ہے جی. پہلے تو عقیدہ ہی خراب تھا کہ ان کے درباروں پر جانا ہی منع ہے، حرام ہے، بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں. تو اب جناب ہوا کہ چلو جاتے تو ہیں، اب پیر صاحب کے سامنے جناب دعا آپ کریں. پیر صاحب نے دعا کی، یہ سمجھتے ہیں جناب اب دعا قبول ہوئی. مہینے 2-4 گزرے، دعائیں مسلسل کرائی جا رہی ہیں، پیر صاحب بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں اور پیر صاحبان بھی کر رہے ہیں. بھائی دعا قبول نہیں ہوتی، مسئلہ کیا ہے؟ یہ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. ہمارے پاس لوگ جاتے ہیں جناب کہ یہ ہم تو ولی کامل سمجھ کر گئے تھے، تو یہ 10 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے، کم اتھے ہی کھوبے ہے سارا. فائدہ کے پینڈے بھی پٹے، کرائے لائے، گھر نہ کم کاج چھوڑیا تے جناب ٹکے کھادے، انتظاراں کیتیاں، دعا ہوئی تے 10 سال ہو گئے تے مسئلہ اتھے نہ اتھے ہی. پھر جناب شروع ہو گیا کہ ان میں ہے کچھ بھی نہیں، ان کو چیک کر لیا. ان کے پاس میٹر ہے نا ولایت کا، جو جاتے ہیں نا بزرگوں کے پاس، ان کے پاس میٹر ہوتا ہے ولایت کا یا چیک کرنے کا. یہ ولایت چیک کرتے ہیں، اپنا پتہ نہیں، دوسروں کی ولایت چیک کرتے ہیں. یہ اتنے سینٹی میٹر ہے، یہ اتنے ہیں، تو یہ چیکنگ شروع ہو جاتی ہے. جناب دعا کرا کرا کے مر گئے. یہ کیا ہو گیا؟ بھائی تم عقیدہ اپنا ٹھیک کرو، تمہارا نقطۂ نظر غلط ہے. ساری عمر دعائیں کرواتے رہو، بڑے بڑے غوث اور کتب بھی دعائیں کرتے رہیں، تمہاری بات پوری نہیں ہوگی جب تک تمہارا عقیدہ نہیں ٹھیک ہوگا. میں ایک پیر کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. اگر
اگر وہابی کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ وہابی کر رہا ہے. میں ایک پیر ہوں اور میرے علی شاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنے مریدین سے بھی کہہ رہا ہوں, میرے دادا اور باپ کے جو مرید ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں. کئی لوگ نسلاً بعد نسلاً ایک تواتر کے ساتھ انہیں جانا پڑتا ہے کہ ہم گولڈ شریف کے مرید ہیں جی. وہ بات تو اب نہیں رہی, پر دیکھیں میرے باپ دادا جاتے تھے, اب ایک رسم ہے, رسم نبھانے کے لیے چلے جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے, یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہر دور کا ایک منظر ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے, تو وہ وقت گزرنے اور لوگوں کے چلے جانے سے مزاج بدلتا ہے, وہ ٹھیک ہے, بڑا فرق بھی آتا ہے. لیکن میں جو آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں, ایسے لوگ یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہ جناب اللہ ان کے ہاتھ میں ہے, کہ جو کچھ یہ کہیں گے اللہ مان لے گا. چاہے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, کبھی بات نہیں مانی, نماز نہیں پڑھی, حقوق ادا نہیں کیے, حقوق العباد حقوق اللہ ادا نہیں کیے, کچھ بھی نہیں کیا, ساری عمر جو ہے اپنی مانی کی, جو کچھ کیا, لیکن یہ ان کے پاس جب ذرا تکلیف آئے تو ان کے پاس جائیں تو عرض کریں ان کا مسئلہ سیدھا ہے اللہ سے. اچھا بھائی, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے. آج کل ایسی فقیری بھی چل رہی ہے جی, ایسی فقیری بھی چل رہی ہے کہ ان کے پاس مسخرات ہیں, تعویذات ہیں اور جنات ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی معلومات ہیں جی. بہت سے عجیب ان کے ہاں رسومات ہیں, ان کے مشاغل بڑے واہیات ہیں, ادھر مرد ہیں ادھر مستورات ہیں. عجیب عجیب خرافات ہیں. تو یہ لوگ ایک 2 نمبر کا طبقہ بھی آ گیا پیروں میں, کہ جنہوں نے یہ کہا جناب آپ بیان کیجئے, ابھی دیکھیے صاحب یہ جہاں 10,000 روپیہ رکھیں, اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے میرا مسئلہ ہے جی. پیسے رکھوائے, دعا کی, اگلے مرتبہ سرکار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, میرا تو اسی طرح کام پھنسا ہوا ہے. بھائی میں بڑا تیرا مشکل کام ہے, بڑا رویا میں, اللہ اکبر, آج کل تیرا ہی کیس میں لے کر بیٹھا ہوں. یہ میں پیروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کو. یہ 2 نمبر کے لوگ جنہوں نے اس ماحول کو برباد کر دیا. میں تمہارا کیس لے کر بیٹھا ہوں, بس رکھو نا 15,000 اور, تو اگلے یہ وکالت کر رہے ہیں, یہ وکیلوں کی فیسیں ہیں, بس یہ کام چلاؤں گا, اب 1 2 3 مرتبہ میں انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. یعنی اسے اچھا لوٹ لیا, کھال اتار لی, سال گزر گیا, اخیر وہ کم بخت بدعقیدہ ہو گیا کہ یہ تو کسی چکری کے ہاتھ لگ گیا, میں یہ تو فراڈی آدمی ہے. اب جناب ان لوگوں سے بھی اس کا عقیدہ وہ بدل گیا کہ جو اچھے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا. اس نے سمجھا کہ یہ جتنے روزے والے ہیں یہ بزرگان دین ہیں, ان کے چکر ہی یہی ہے. چنانچہ آج کل آپ دیکھیں نئی نسل کو کہ وہ خانقاہوں سے گھبرا رہی ہے, لوگ ان کو روک رہے ہیں, یار تم کیا ان حماقت خانوں میں جاتے ہو. جو دنیا کا مایوس ترین آدمی ہے وہ ان کی درگاہوں میں آسرے ڈھونڈتا ہے. جو کھانے پینے والے لوگ ہیں, کروڑ پتی ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کبھی درگاہوں میں دیکھا ہے تم نے؟ جو یتیم اور پسماندہ آدمی لولا لنگڑا وہ یہاں ان کے دروازوں پر پل رہا ہوتا ہے. جو انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ سہارے لیتا ہے, کبھی دعا کے, کبھی کسی کے پاس جاتا ہے. تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو بھی کبھی دیکھا ہے ان کے دروازے پر؟ یہ پھر باتیں نکلتی ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کا باعث کیا ہوا کہ جو مسند نشین ہیں اور بعض جو مسند نشین ہیں ان کی بھی یہی عادات ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے نہیں. ان کے خطیب مجلسوں میں ان کے فضائل تو بیان کرتے ہیں, ان کی تعریف تو کرتے ہیں, لیکن وہ پیغام نہیں دیتے جو کملی والے نے دیا, جو قرآن مجید نے دیا.
مختلف عقیدے، جہاں یہ کرو جناب ان کے دروازے پر آ جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان کا رابطہ سیدھا اوپر ہے، یہ ہے وہ ہے، پیر صاحب کو بنایا اور اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا اب ان میں الجھ گئے ہو، انہی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اب جاؤ میری طرف سے فارغ ہو۔ یہ بھی کرتے رہے، ان کے باپ دادے بھی دعا کرتے رہے، میں قبول نہیں کروں گا۔ سمجھ آئی؟ کبھی دعا ویسی قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ کی دعا قبول کب ہوگی؟ جب آپ کا اللہ کی ذات پر مکمل پہلے ایمان ہوگا۔ نافع و ضار اسی کو سمجھیں گے کہ نفع دینے والا صرف وہ ہے، ضرر دینے والا صرف وہ ہے، غیب سے عطا کرنے والا صرف وہ ہے۔ یہ سب اس کے محتاج بندے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو جب اپنے اعمال کو آپ درست کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، تو آپ کے سامنے اگر پریشانی بھی کسی وقت آ گئی تو آپ عرض کریں گے تو آپ دل میں ایک سکون کی لہر محسوس کریں گے کہ کوئی میری آواز سن رہا ہے۔ آپ پہلے سچے تو بنیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ واقعہ ایک دو جگہ بیان بھی کیا ہے، لیکن کندھے مقرر سے ہی دوبارہ سے ہی مجلس دوسری ہے۔ وہ صبور صاحب اور یہ حضرات، وہ میں نے رنگ کر دیا، وہ میرے پاس بہت رنگ ہے، وہ بھرا ہوا ہوں میں اللہ کے فضل سے، لیکن یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان کا ایمانیات اور معتقدات سے تعلق ہے، یہ اصلاح معاشرہ ہے، اور ہمارے جو معترضین ہیں ان کا جواب بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ مشرک بناتے ہیں۔ ہم کیوں مشرک بناتے ہیں؟ ہم تو انہیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، اب نہ چلیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو دعا کے لیے عرض کریں گے کہ جاتے ہیں جناب، آپ نے دعا کرائی، اب جناب دعا کرائی تو پیر صاحب خود بھی مطمئن نہیں، مولوی صاحب استاد جی خود بھی مطمئن نہیں کہ میں نے دعا کی ہے، صحیح دل سے نہیں کی ہے۔ تو جو شیخ کامل یہ سمجھے کہ اس نے جو میرے سامنے بات پیش کی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو عاجز ہوں، میں تو اس کا محتاج بندہ ہوں، میں تو ہر پل اس کی عطا کا محتاج ہوں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ خواجہ خواجگاں معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ بتاؤں آپ کے پاس ایک ثبوت ہے کہ حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ، جو خواجہ بزرگ حضرت معین الدین اجمیری کے دادا پیر ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اتنا بڑا ولی اللہ کا مقبول، ان کا میں مقام آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ آیا، اس نے عرض کی کہ حضور، بڑا ابتر حال تھا، میلے کچیلے کپڑے، گندا اور بڑا بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا آدمی۔ تو اس نے عرض کی جناب میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق امام غزالی نے بھی بہت کچھ لکھا ہے احیاء العلوم میں، تو آپ نے جب اسے اس کی بات سنی کہ یہ کچھ التجا کر رہا ہے، دعا کرانا چاہتا ہے، تو بجائے اس گھمنڈ میں کہ انسان فخر میں آ جائے کہ یہ اتنی دنیا مجھ سے دعا کرانے کے لیے آئی ہے، تو میں بہت بڑا پیر ہوں، بڑا شیخ ہوں، بہت بڑا علامہ ہوں، استاد ہوں، ہے جی، تو مجھے کیا لوگ سمجھ کر عرض کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے بجائے حضرت شریف حاجی زندنی نے کیا سمجھا؟ اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے آگے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاجی شریف صاحب رونے لگے، کہنے لگے کہ میرے مالک، میرے حالات کی ابتری کو تو جانتا ہے، میں ایک تیرا بے کس اور تنہا انسان ہوں، عاصی ہوں، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی گناہگار نہیں ہے،
اگر تو اپنی ستاری کا پردہ چادر مجھ سے اٹھا لے تو میں ننگا ہو جاؤں. یہ تیری کمال کرم ہے کہ تو نے آج تک مجھے ڈھانپا ہوا ہے. تو یہ جملے حضرتوں کے نبی وہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نقائب سے، معائب سے اور عیوب سے پاک پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.